جی ہیلو دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، پاکستان کے اندر جو پاکستان کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے نا، وہ ہمیشہ ہمیں وہ جیسے کہتے ہیں نا، ایک پاکستانیوں کو مشکل میں ڈال کے رکھتی ہے، اور چیزیں یہ نہیں کہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں چیزیں سیٹل نہیں ہو رہی ہیں۔ انفیکٹ یہ آپ سنیے گا ذرا، عمران خان جو ہیں سابق وزیر اعظم جو آج کل جیل میں، ان کی بہن یہ کہہ رہی ہے کہ مودی تو پاکستان کو 2 منٹوں میں فکس کر سکتا تھا۔ یہ سنیے۔ آج کی کبھی تعریف نہ مار کا حق نہیں۔ انہوں نے لیکن پاکستان کے لیے تو مودی کے ساتھ پراؤڈ مومنٹ مودی کے ساتھ مل کے ڈرامہ کیا تھا۔ تمہارے خیال میں مودی چاہتا ہے ان کو 2 منٹ میں فکس کر دیتا؟ وہ تو ٹرمپ مودی کیسے چاہتا؟ ہماری وہ ہم نے ہم تو ان کے بہت اچھا کیا ہے، اور ہمارے ان کے کیا تھے، بات سنو، دنیا پوری دنیا گواہ ہے۔ دیکھو انہوں نے کیا، مودی چاہتا، مودی رکا کیوں تھا؟ ڈر کیا تھا؟ اتنا بڑا ملک ہے، تم اس ملک کو دیکھو۔ مودی نے خود کہا کہ پاکستان نے تو حملہ ہی کر دیا، اسرائیل پیچھے، پاکستان نے اس بار رسپانس تو بہت تگڑا کیا۔ بات سنو، اسرائیل پیچھے تھا، یہ یاد رکھو۔ پاکستان کے پیچھے تھا اسرائیل، انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کروانا تھا پاکستان سے۔ یہ تو فساد مچ گیا ایران کا۔ کیا تھا، انہوں نے دبئی وغیرہ نے کر لیا نا، ابھی پاکستان کی باری آ رہی تھی، اور یہ گئے تھے جو ابراہیم اکارڈ کر رہے تھے نا امریکہ میں، یہ وہی تھا جو ٹرمپ کروانا چاہیے۔ جو ٹرمپ کیوں ان کی تعریفیں کرتا ہے؟ تمہارے خیال ہے ٹرمپ کو یہ اچھے لگتے ہیں؟ ٹرمپ تو ایک اپنے ملک میں ایک وحشی سا آدمی، اسے وہ ٹرمپ اپنے ملک میں اس طرح ہلا ہوا ہے، اس کی لوگ اس کے خلاف ہیں، ٹرمپ کی اپنی کرسی نہیں ہے۔ تو انہوں نے، تم سوچو، ابراہیم اکارڈ کرانا تھا، اسرائیل کو پاکستان مل چکا تھا، اسرائیلیوں سے مل رہے تھے، یہ رابطے کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کرایا پاکستانی فوج کو عزت دلانے کے لیے۔ یہ بالکل، یہ مجھے کسی نے بتایا، میری اپنی عقل ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے، تمہارا خیال ہے، اور ان پاکستان کو، انڈیا کو یہ، اور پھر وہ مودی کیا کرتا ہے، ٹرمپ کیا کرتے ہیں، کیونکہ مودی اس کو لفٹ نہیں کرا رہا، ٹرمپ چاہتا ہے مودی میرے نیچے لگے نا۔ مودی خود سپر پاور بن گیا، وہ رشیا کے ساتھ لگ گیا۔ چیک کرو تو سکی، یہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، اور ان کا یہ ہے کہ یہ نا ان لوگوں کو عوام میں یہ پاپولر ہیں، تو یہ نیریٹو، یہ باتیں عوام میں پھیلاتے ہیں کیا کہ مودی تو خود سپر پاور ہے، انڈیا سپر پاور ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس نے کہا، میڈم نے، کہ جناب یہ کیوں ہیلپ کی ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ اسرائیل انڈیا کے پیچھے تھا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ فوج کو عزت دلوائی گئی ہے تاکہ یہ اسرائیل کو ریکگنائز کر سکیں، اور مودی تو 2 منٹ میں فکس کر سکتا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ مودی کین فکس ان 2 منٹس ٹو پاکستان۔ اچھا، یہ چیز جو ہے نا، مودی کین فکس پاکستان ان 2 منٹس، زیادہ دیر نہیں، وہ کہتی ہیں ہم 2 منٹ لگیں گے اور مودی۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہ وہ اس شخص کی بہن ہے، میں ان کی انٹلیکچوئل اور ان کو نہیں کہتا، بیکاز آبویسلی ان کو کچھ بھی نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر نا، مطلب شی ہیز نو نالج۔ آبویسلی شی واز اے ہاؤس وائف، اینڈ آفٹر اے ہاؤس وائف ان کو سیدھا جو ہے وہ ایک ان کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ مل گئی ہے کہ آپ نے سیاست پر بات کرنی ہے۔ تو ان کو بیچاریوں کو پتا تو کوئی نہیں ہوتا کہ یہ کیا بات کرنی ہے سیاست کے اوپر یا کیا چیزیں کرنی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ تھوڑا بہت ساتھ میں وہ یہ چلا لیتی ہیں سیاست کہ بس یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، دیکھیں نا یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو دس، ان کو دیٹ، یہ وہ ساری باتیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، دنیا میں کون سا ایسا ملک ہوگا جس کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے صرف گورنمنٹ کی دشمنی میں اور فوج کی دشمنی میں؟ گورنمنٹ کو ٹھیک ہے، گورنمنٹ سے دشمنی آپ کریں، گورنمنٹ سے آپ دشمنی کریں، آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ گورنمنٹ اور پاکستان سے اتنا زیادہ ان کو غصہ ہے کہ ہمارا بھائی جیل میں ہے، یعنی کہ ہمارا بھائی پاور میں آئے گا تو ہم ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت پورے کے پورے انڈین میڈیا میں ایک ہی چیز ہے، اگر مودی چاہتا تو وہ پاکستان کو 2 منٹوں میں فکس کر سکتا تھا، اور مودی پیچھے ہٹ گیا تھا،
ٹھیک ہے. اب انڈینز کہتے ہیں کہ دیکھو اب عمران خان کی بہن یہ کہہ رہی ہے، عمران خان کی بہن یہ کہہ رہی ہے. دس از امپورٹنٹ. آپ صرف اسی چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں. ٹھیک ہے جناب. یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ کہیں نہ کہیں پہ دے آر ان فرنٹ آف اس. یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یعنی کہ ہمارے اپنے پاکستانی ہی پاکستان کو 24 گھنٹے بدنام کرنے کے لیے اور ان چیزوں میں لگے ہوئے. یہ معصوم سی خاتون ہے، ہاؤس وائف ہے، لیکن ان کو یہ ہے کہ کیونکہ یہ عمران خان کی بہن ہے تو اس کی بات کا وزن ہے کہ یہ جو مرضی بولتی رہے. یہ عمران خان کی بہن ہے اور جو مرضی ہو جائے، جو مرضی کہہ دیں کہ اچھا ہماری پاکستان سے دشمنی ہے، چلو چھٹی، ہم جو مرضی کریں، پھر ہماری پاکستان سے دشمنی ہے. میں اس چیز کو what I see and what I realize، یا میں جس چیز کو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ہمارے لوگوں کو بھی فل سٹاپ لگانا چاہیے کہ آپ اپنے بھائی کے چکر میں پاکستان کی دشمنی پہ اتر آئے ہیں. آپ اپنے بھائی کی دشمنی میں کہ جو آپ کے بھائی کے ساتھ یہ ہے تو آپ پاکستان دشمنی میں اتر آئے ہیں. مطلب یہ اب ہمارا لیول ہو چکا ہوگا. اور اب ہم کیا کہتے ہیں، لوج کہ جناب ہم ہر قیمت کے اوپر ایٹ ایوری کاسٹ ہمیں ہر قیمت کے اوپر تھنگز نیڈ ٹو چینج، اور ہمارا بھائی باہر آنا چاہیے اور پاکستان کا جو ہوتا ہے ہونا ہمیں سے کوئی نہیں. بہرحال اس سے تو وہ جسے کہتے ہیں نا ون کین ریئلائز اینڈ ون کین سی کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. میں اس سارے چیز کو یعنی کہ وہ دیکھیں پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے جہاز گرائے. ٹرمپ بھی روز کہتا تھا پاکستان نے جہاز گرائے، فلانا بھی کہتا تھا، ڈمکانا بھی کہتا تھا، سارے کہتے تھے. امریکی کانگریس کی بھی یہی رپورٹ ہے کہ پاکستان نے جناب یہ سب کچھ کیا. لیکن میڈم کہتی ہیں نہیں، پاکستان نے تو کچھ نہیں کیا. یہ جو آصم منیر کی عزت بن گئی ہے، یہ پاکستان کی عزت نہیں. آصم منیر از اے کریکٹر ان دی آرمی نا، از اے ون مین، ہی از ناٹ دی آرمی. ڈی جی آئی ایس آئی ہو یا پرائم منسٹر آف پاکستان ہو، ہی از اے ون مین. دے آر ناٹ دا اسٹیٹ تو نہیں ہے نا وہ. ان کی تو پالیسیز ہیں. آپ کی اگر ان سے لڑائی ہے فار ون ریزن اور دی ادر، ٹھیک ہے، مطلب آپ کے بھائی نے جنرل آصم منیر کے ساتھ کیا نہیں کیا. اس کو ڈی جی آئی ایس آئی سے ریموو اس لیے کیا بیکاز کہ وہ آپ کی آصم منیر صاحب اپنی پوزیشن کے اندر ایکسپوز کر رہے تھے کہ عمران خان کی جو بیوی ہے وہ کرپشن کر رہی ہے یا کروا رہی ہے یا اس طرح. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، اس چیز کی بنیاد کے اوپر جنرل آصم منیر کا مسئلہ آپ کے ساتھ خراب ہوا عمران خان کا، پھر وہ کیا نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب جیتی ہوئی جنگ، آپ دیکھیں یہ پاکستان کے خلاف نیریٹو بناتے ہیں یہ سارا ٹائم. ان کو کچھ دیکھیں، آپ ضرور جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں. آپ کو حکومت سے مسئلہ ہے، بالکل حکومت سے مسئلہ ہے، آپ جو مرضی کریں، آپ کو جو دل ہے کریں وہ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یار یہ تھوڑی ہے کہ آپ پاکستان کو نقصان پہنچا دیں. یہ کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ یہ کوئی بندہ ایسے کر سکتا ہے؟ Can someone do this? اب دیکھیں نا، دس از سو انفیئر. اور پھر وہ باتیں کریں گے جی ہم تو یہ ہیں، جسے وہ کہتے ہیں دس دیٹ ادھر ادھر. میں تو اس کو بہت زیادہ میں تو بڑا ڈسکریج کروں گا. ٹھیک ہے نا، کہیں نہ کہیں پہ
I do understand this. کہیں نہ کہیں پہ یہ میری آبزرویشن ہے کہ ہمارے لوگ اپنی سیاسی اناد کی خاطر، اور یہ صرف یہ انہوں نے میڈم نے نہیں کیا، دوسری پارٹیاں بھی ایسے کر جاتی ہیں، میں آپ کو بات بتاؤں، ٹھیک ہے، اور لڑائی ہوتی ہے فوج سے یا جنرل سے، جن کے ساتھ یہ سارے مل کے کام کرتے ہیں، جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو کہتے ہیں سانو باہر کیوں کٹیا. ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا ٹائم پاور میں رہنا چاہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے فوج کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سب کو ایٹ دا سیم ٹائم پاور میں کیسے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یا پاکستانی عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا ہم کیا کریں کہ یہ سارے اکٹھے ہی پاور میں آ جائیں، ٹھیک ہے، اور یہ سارے اپنی پاور بندر بانٹ کر لیں جو انہوں نے کرنا ہے اور خاموش ہو جائیں. یہ کچھ بھی نہیں بولیں گے. وہ کس نے کہا تھا نا کہ چرچل نے کہا تھا when thieves fight truth comes out. جب وہ چور لڑ دینے تو سچائی باہر آ جاتی ہے. تو اب یہ آپس میں لڑتے ہیں، عوام کو فائدہ ویسے کوئی نہیں ہو رہا کوئی، کیونکہ عوام کو فائدہ تو تب ہوگا اگر ان کی زندگیاں بہتر ہوں، ان کے معاملات بہتر ہوں، ان کی چیزیں جو ہیں بہتر ہوں، تو تب جا کے عوام کو فائدہ جو ہے وہ ہوگا. اس چیز کو ساری بات ہے ہمیں تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں، یا ہم ایسی کیوں چیزیں کرتے ہیں جیسے ہم یہ کہہ سکیں یار کہ یہ ان وچ ڈائریکشن آر وی گوئنگ، ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہماری کوئی آپس میں یہ ہمارا مستقبل، یہ دنیا ہماری تعریفیں کر رہی تھی کہ جناب پاکستان نے کمال کر دیا انڈیا کے خلاف جنگ میں. امریکن کانگریس کی رپورٹ ہے کہ پاکستان ہیڈ اے کلیئر ملٹری وکٹری اوور انڈیا. وہ کہہ رہی ہیں نہیں، مودی سپر پاور ہے، مودی فکس کر سکتا ہے، اور یہ پیچھے بیسیکلی یہ سارے امریکہ ہے، ان کے پیچھے اسرائیل ہے، ان کے پیچھے یہ ہے وہ ہے، صرف پاکستان کی. اچھا ایک اور چیز بھی ہے، آپ کو فوج سے پرابلم ہے، آپ ضرور فوج کو جو مرضی کہنا ہے کریں، لیکن پاکستان کو تو نہ نقصان پہنچائیں. اب وہ ہمارے دوست انڈیا میں اندر مزے لے رہے ہیں اس گال دے ہوتے، وہ کہہ رہے ہیں تو سواد ہی بڑا آیا ہوں، وہ سمجھتے ہیں سواد ہی ہونا ہے. ہمیں تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ آئی ڈو بلیو ان دس تھنگ، مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور ہمیں اس کو رکوانا چاہیے. لوگوں کو پیپل مسٹ اسپیک اپ کہ دس کی ناٹ ہیپن کہ ایک رینڈم شخص. آپ دیکھیں ان کی نورین خان صاحبہ جو ہیں، شی ہیز نو ویلیو. ان کی ویلیو عمران خان کی وجہ سے. جو یہ باتیں کر رہی ہیں عمران خان کا فالوور جو ہے نا اس کو فالو کرے گا، اور ملک کے اندر ایک افراتفری پھیلتی ہے. یعنی کہ عمران خان، اچھا پھر وہ کیا کہے گا، میری بہن تو سیاسی ہے ہی نہیں ہے، لیکن وہ انٹرویو سارے سیاسی دیتے ہیں. انٹرویو سارے سیاسی دیں گے لیکن وہ سیاسی نہیں. اب اس چیز کو بھی آپ دیکھیں کیسے مینج کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. دس از سو اسٹرینج، بڑے جسے کہتے ہیں نا اسٹرینج وہ بات ہے. یہ انفارچونیٹلی دکھ ہوتا ہے، اس چیز کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہاؤ اٹ از گوئنگ اینڈ ہاؤ اٹ از شیپنگ. پاکستان جب دیکھتا ہے اس ساری سچویشن کو اینڈ سارا انالیسس جب کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یار کہ یہ کیا ہماری قسمت ہے کہ ہمارے لوگ ہی اپنے ہی دشمن بن جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے، ہمیں پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، اور وہ ہمیں فوج کو نقصان پہنچانا ہے، ہمیں پاکستان کو تو پہنچا لیں یار آپ نقصان. اس سے پہلے بھی بڑے نے پہنچایا، ٹو بی آنےسٹ بہت سارے لوگ آئے ہیں نقصان پاکستان کو پہنچا رہے تھے. ٹھیک ہے، اپنی سیاست کا کہ جی ہماری سیاست یہ کہتی ہے، جی ہم یہ سمجھتے ہیں، جی ہمارے یہ سوچ ہے، جی ہم ایسے ہیں، جی ہم یہ کر دیں گے. سو اسٹرینج، بڑی عجیب قسم کی جو ہے نا وہ کہانی ہے. بہرحال وقت آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن دیٹ از سو انفیئر.